یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنے بہت سارے پیغمبروں اور نبیوں کو مبعوث فرمایا، جن کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر بندوں کے رب کی طرف لے آئیں۔ چنانچہ انبیاء علیہم السلام نے یہ کام پوری ذمہ داری اور امانت داری کے ساتھ اس طرح انجام دیا کہ آخری لمحے تک وہ اس فریضے سے غافل نہیں ہوئے۔ بہت سارے انبیاء اکرام علیہم السلام کے نام تو وہ ہیں کہ جن کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی ہے، اور قرآن میں ہونے کی وجہ سے ہم ان انبیاء کے ناموں کو جانتے ہیں، لیکن زیادہ تر انبیاء علیہم السلام وہ ہیں کہ جن کے نام قرآن کریم میں نہیں ہیں، بعض کے نام احادیث میں ہیں اور زیادہ تر کے نام نہ قرآن میں ہیں نہ حدیث میں ہیں، اس لیے عام طور پر لوگ ان کی سوانح سے، ان کی تاریخ سے ناواقف ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے آقا و مولا تاجدار مدینہ، وہ خاتم الانبیاء ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سب سے اخیر میں نبی برحق بنا کر مبعوث فرمایا۔ گویا نبوت کی عمارت کی آپ ایک خوبصورت سنہری اینٹ ہیں، جن کو سب سے اخیر میں نبوت کی عمارت میں جڑ دیا گیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے آج کی ہماری یہ مجلس حضور ہی کی سیرت اور سوانح پر مشتمل ہے۔ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یوں تو بہت سارے تاریخی واقعات ہیں جن کا جاننا اور اپنے ذہن و دماغ میں ان واقعات کو محفوظ کرنا یہ ایک مومن کے لیے بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ جیسے اگر کچھ نام لیے جائیں تو ہم میں سے بہت سارے لوگ وہ واقعات اور ان کا پس منظر نہیں جانتے ہوں گے، حالانکہ ان میں سے بہت سے واقعات تو وہ ہیں کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے قبل کی تاریخ سے متعلق ہیں، اور بہت سے واقعات وہ ہیں جو نبوت ملنے کے بعد پیش آئے۔ لیکن چونکہ ہمارا مطالعہ نہیں ہے، ہم سیرت رسول کو پوری طریقے سے پڑھتے نہیں ہیں، تو ہمیں وہ مشہور واقعات اور ان کے پس منظر بھی معلوم نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر اگر نام لیا جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا تھا جس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ اب یہ حلف الفضول کون سا واقعہ ہے؟ زیادہ تر لوگ اس واقعے سے ناواقف ہوں گے، اس کا کیا پس منظر ہے۔ اور یہ ایک ایسا شاندار واقعہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد بھی اس واقعے کو یاد کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ اگر اس طرح کے واقعات بار بار بھی پیش آئیں تو میں ان میں شریک ہوں گا، اور یہ گویا ایک بہت اچھا کام ہوگا۔ اسی طرح ایک حرب الفجار کے نام سے ایک واقعہ ہے بہت مشہور، دو قبیلوں کی مشہور لڑائیاں تھیں جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے قبیلے کی طرف سے شریک ہوئے تھے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو عام طور سے لوگ نہیں جانتے ہیں۔ اسی طرح ایک بہت مشہور واقعہ بھی ہے، لیکن اس کی جو بنیادی اور ضمنی باتیں ہیں وہ نہیں جانتے ہیں، کہ ایک مرتبہ جب کعبۃ اللہ کی یہ عمارت لمبا عرصہ گزر جانے کے بعد بوسیدہ اور کمزور ہو گئی تھی، تو جب حجر اسود کو نصب کرنے کا موقع آیا تو اس کو کس طرح نصب کیا گیا، جس جگہ وہ تھا اس جگہ کیسے اس کو فکس کیا گیا، اور اس کو فکس کرنے کے نتیجے میں مکہ کے قبیلوں میں کس قدر بڑی جنگ ہونے کے امکانات اور چانسز بڑھ گئے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین پالیسی اور حکمت عملی کے نتیجے میں وہ بڑی جنگ ختم ہو گئی۔ تو یہ بہت سے واقعات کے پر مشتمل چند مشہور نام ہیں، مثالیں ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پڑھنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح کو اپنے مطالعے میں رکھنا یہ کس قدر ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت بڑا واقعہ وہ معجزات کا رونما ہونا ہے۔
ہم سب ایک لفظ تو بار بار سنتے رہتے ہیں، معجزہ معجزہ، لیکن اس کا پس منظر کیا ہے؟ معجزات کیوں نبیوں کے ہاتھوں صادر ہوتے ہیں اور پھر ان کا کیا اثر ظاہر ہوتا ہے؟ یہ معجزے سے متعلق کچھ سوالات ہیں۔ اگر ہم اس کا لغوی ترجمہ کریں، صرف معجزے کا ڈکشنری میں اگر آپ ترجمہ تلاش کریں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے سمپل لفظوں میں عاجز کر دینے والی چیز، جس کو عام بندہ نہ کر سکے۔ اگر ہم اس کو اصطلاح میں اور شریعت میں معجزہ کس کو کہا جاتا ہے تو معجزہ کہا جاتا ہے انبیاء علیہم السلام کے ہاتھوں پر صادر ہونے والی ایسی چیز، ظاہر ہونے والی ایسی چیز یا ایسا واقعہ جو انسانی عقل سے ماورا ہو، جس کو آپ بیونڈ دا مائنڈ کہتے ہیں، جو اسباب اور وسائل سے بالاتر ہو کر پیش آئے، انسان کی عقل اسے قبول نہ کرے کہ کیوں کر ہو گیا، اور یہ نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اجازت اور قدرت سے ظاہر ہوتا ہے، اور اس کا مقصد ہوتا ہے تاکہ عام لوگ اس آدمی کی نبوت پر ایمان لے آئیں، اس بات کو مان لیں کہ یہ آدمی نبی ہے، چونکہ یہ بھی دکھنے میں ایک عام انسانوں کی طرح ایک انسان ہے، لیکن کیا خاص بات ہے کہ جو چیز اس آدمی کے ساتھ پیش آ رہی ہے وہ ایک دوسرا آدمی نہیں کر سکتا ہے۔ اس کو ہم مثال سے اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی آدمی ہمارے پاس آئے اور یہ کہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس سے آپ کے پاس یہ لیٹر آیا ہے اور اس میں خاص آپ کے لیے یہ میسج ہے، یہ پیغام ہے، تو ہم آسانی سے اسے قبول نہیں کریں گے جب تک ہم کچھ ایسی دلیلیں، علامتیں اور نشانیاں اس آدمی کے پاس نہ دیکھ لیں جس سے ہمیں یہ اطمینان ہو جائے کہ واقعی یہ آدمی پرائم منسٹر ہاؤس، وزیر اعظم ہاؤس سے آیا ہے۔ اس کے لیے ہم بہت کچھ دیکھیں گے، اس کا آئیڈینٹی کارڈ دیکھ سکتے ہیں، اس کے اور بہت ساری نشانیاں دیکھ سکتے ہیں۔ تو جب ایک عام آدمی جو عام انسانوں کی طرح زندگی گزار رہا تھا، اچانک سے اس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، پیغام آیا اور اسے نبی بنا دیا گیا، تو عام لوگ اس کی اس بات پر یقین کر لیں کہ ہاں میں واقعی نبی ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے ہاتھوں ایسی چیزوں کو ظاہر فرماتا ہے کہ جو عام انسان نہیں کر سکتا، اور وہ چیز اسباب و وسائل سے اوپر اٹھ کر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر چھری کا کام ہے کاٹنا، لیکن کسی نبی کے ہاتھ کے ساتھ وہ واقعہ پیش آ جائے تو وہ چھری نہ کاٹے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی عجیب بات ہے۔ آگ کا کام ہے جلانا، لیکن کسی آدمی کو آگ نہ جلائے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں نہیں جلایا؟ اس کے علاوہ ہر انسان کو آگ جلا رہی ہے، اسی کو کیوں نہیں جلا رہی؟ تو کیا خاص بات ہے؟ تو انسان سوچنے پر مجبور ہوتا ہے۔ تو گویا معجزات کا مقصد عام لوگوں کو اس بات کا یقین اور اطمینان دلانا ہوتا ہے کہ یہ آدمی جو بات کہہ رہا ہے یہ واقعی برحق ہے اور سچ ہے، اور واقعی اللہ کا نبی ہے۔ اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے۔ حضور کے الفاظ ہیں، ما من الانبیاء من نبی الا وقد اعطی من الآیات ما مثلہ آمن علیہ البشر، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی نبی ایسے تشریف نہیں لائے جن کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ایسی نشانی نہ دی ہو جس کو دیکھ کر لوگ ایمان لائیں۔ ہم حضور کے علاوہ دیگر انبیاء علیہ السلام کی تاریخ کو بھی جب پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان نبیوں کے ہاتھوں بھی بہت سارے ایسے خرق عادت واقعات یعنی معجزات پیش آئے کہ عام انسان ان کا تصور نہیں کر سکتی، اور وہ اسباب و وسائل سے بالاتر واقعات تھے۔ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانا والا واقعہ کس قدر عظیم واقعہ ہے، اگر ہم اس کو اسباب و وسائل کے پردے میں رہ کر سوچیں تو یہ ناممکن بات ہے کہ آگ کا واقعہ ہو اور آگ کسی دوسری چیز کو نہ جلائے، لیکن قرآن کریم میں جو سب سے بڑھ کر برحق اور سچی کتاب ہے، اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو جو مہینوں کی محنت اور تیاری کے بعد سلگائی گئی تھی، جس میں پورے علاقے کے لوگوں نے بادشاہ کے حکم سے حصہ لیا تھا، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر پرندہ اڑنے کی سکت نہیں کر سکتا تھا کہ وہ جل بن کر راکھ ہو جاتا تھا۔ بطور مثال کے کہا جاتا ہے کہ اس آگ کی لپٹیں آسمانوں سے باتیں کر رہی تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اس آگ میں ڈالا گیا تو وہ نار نمرود حضرت ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن گئی، جس کا تذکرہ 17ویں پارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم،
ہم نے کہا اے آگ تو حضرت ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، اور ٹھنڈی ہونے کے ساتھ ساتھ سلامتی والی ہو جا۔ ہم جانتے ہیں کہ اگر ٹھنڈے پن میں بھی کسی چیز کا ٹیمپریچر حد سے آگے بڑھ جائے، لمٹ کروس کر جائے، تو وہ ٹھنڈک بھی انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ٹھنڈا بھی کیا، اور اتنا ہی ٹھنڈا کیا کہ اس آگ کا ٹھنڈا پن بھی حضرت ابراہیم کو نقصان نہ پہنچا سکے، سلامتی والی ہو جا۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بہت بڑا معجزہ تھا جو ساری قوم نے دیکھا، اور جن آدمیوں کے پاس صحیح معنی میں قلب سلیم تھا اور طبیعت فطرت والی تھی، ان لوگوں نے اس واقعات کو دیکھ کر حقانیت کا اقرار کیا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں کئی معجزات کا تذکرہ ہوتا ہے۔ مشہور معجزہ ان کا عصا ہے، جس کو کہا جاتا ہے عصائے موسیٰ۔ بہت مشہور واقعات ہیں قرآن کریم میں، اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ عصائے موسیٰ کے نتیجے میں ظاہر ہونے والے واقعات کا ذکر کیا ہے۔ کبھی انہوں نے اس کو زمین پر ڈالا تو وہ ایک بڑا اژدہا بن گیا جو سارے جادوگروں کے سانپ اور رسیوں کو بھی کھا گیا۔ اسی کو انہوں نے زمین پر مارا تو یہودیوں کے 12 قبیلوں کے لیے سمندر میں راستے بن گئے۔ تو آخر اس لاٹھی میں ایسی کون سی طاقت تھی کہ عام انسان اس سے مضبوط، طاقتور اور برانڈڈ لاٹھی بھی مار لے زمین پر تو اس کا کوئی نتیجہ ظاہر نہ ہو، لیکن ایک عام سی لاٹھی زمین پر پڑ رہی ہے تو مختلف قسم کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ بہت مشہور معجزہ ان کا تھا ید بیضا، جس کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے۔ عصا کا بھی تذکرہ ہے، اس کا بھی تذکرہ ہے۔ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ۔ یہ جب وہ اپنی بغل میں ہاتھ ڈالتے تھے تو بہت روشن اور شاندار، صاف ستھرا ہو کر واضح ہوتا تھا۔ یہ بھی ان کا ایک معجزہ تھا۔ اور بھی بہت سارے معجزات ہیں جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے 90 پارے میں کیا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، 9 معجزات ہم نے دیے تھے حضرت موسیٰ کو۔ کھٹمل کا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، یہ ساری انہی کے معجزات ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ بیان فرمایا ہے۔ خود ان کی تخلیق کا واقعہ ہی کسی معجزے سے کم نہیں ہے کہ بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا۔ اور اسی طرح جب وہ اپنے پالنے میں تھے، گہوارے میں تھے اور اس جھولے میں تھے جس جھولے میں بچہ بولنے کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا، انہوں نے بولا بھی اور اپنی ماں کی عصمت اور پاک دامنی کی گواہی دی۔ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ یہ حضرت عیسیٰ کے معجزہ کا ایک حصہ ہے۔ اسی طرح جب وہ بڑے ہو کر نبی بنائے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ تو ایسے معجزات دیے جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ جب وہ کسی کوڑ کے مریض کو ہاتھ لگاتے تو وہ کوڑ کا مریض صحت مند ہو جاتا تھا۔ کسی اندھے کو جو بچپن سے ماں کے پیٹ سے ہی اندھا ہو اس پر ہاتھ پھیرتے تو وہ دیکھنے والا ہو جاتا تھا۔ کسی مردہ کو یہ کہتے قم باذن اللہ، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حکم سے، تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ کسی چڑیا وغیرہ کو مٹی سے بنایا جاتا جو بے جان ہوتی تھی، اس کو اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ سے زندہ فرما کر اڑا دیا کرتے تھے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں جو بالکل برحق ہیں، جن کے حق ہونے میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائے۔ اگر کوئی آدمی ان معجزات کو کمتر سمجھ کے یا ناممکن تصور کر کے ذرہ برابر بھی شک و شبہ کرے گا تو اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، بلکہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا۔ ان معجزات کا انکار براہ راست قرآن کا انکار ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے ان کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ آج بڑی بڑی مشینریاں لوہے کو موڑنے اور توڑنے میں مشغول ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ غیر معمولی معجزہ عطا فرمایا کہ وہ کسی بھی لوہے کو لیتے تو ان کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا، جس طرح چاہتے اس کو اپنے کام میں استعمال کر سکتے تھے۔ زیرہ بنانا بہت مشہور ہے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، اے اللہ تو میری بخشش فرما اور مجھے ایسی حکومت اور سلطنت عطا فرما کہ وہ میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ اور ایسا ہی ہوا،
ان کی دعا بارگاہ خداوندی میں قبول ہوئی، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی حکومت اور سلطنت عطا فرمائی جو نہ صرف جسم انسانی پر تھی بلکہ وہ فضا پر بھی تھی، ہواؤں پر بھی تھی، چرندوں پر، پرندوں پر، درندوں پر، پہاڑوں پر، ندی نالوں پر، جنات پر تھی۔ یہ ہم نے قرآن کریم میں پڑھا ہے اور یہ قرآن کریم کا واضح پیغام ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں سچی خبر ہے۔ تو یہ معجزات ہیں۔ تو ان سب سے بڑھ کر جو معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمائے وہ اپنے اندر لاسانی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ دیگر انبیاء کے جو معجزات تھے وہ مخصوص وقت کے لیے تھے اور مخصوص لوگوں کے لیے تھے، وہ ان کے ساتھ رخصت ہو گئے، لیکن چونکہ قرآن کریم میں ان کا تذکرہ ہے اس لیے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، عقل سے باورہ ہو کر ہمیں ان باتوں پر اور ان معجزات پر یقین لانا یہ ضروری ہے۔ اور بہت مشہور بات بھی ہے، نہ ہر جائے مرکب دھواں تاختن کہ جاہا سپر باید انداختن۔ کسی فارسی شاعر نے کہا ہے کہ ہر جگہ عقلی گھوڑے نہیں دوڑائے جا سکتے، بہت ساری جگہ انسان کو اپنی عقل کی سپر ڈالنی پڑتی ہے، اور وہی اسی کو کہا جاتا ہے جہاں جا کر انسانی ذہن و دماغ کی سطح ختم ہو جائے اس کے بعد ہی وہی کا آغاز ہوتا ہے۔ انسان اپنی عقل کے سمجھ کے نتیجے میں جو کچھ سوچ سکتا ہے کر سکتا ہے، اس کے بعد جہاں سے اسے کچھ سمجھ میں نہ آئے، سچی بات یہ ہے کہ وہی اسی کو کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات دیے گئے وہ معجزات ایسے ہیں کہ جن کا وقت قیامت تک ہے۔ ان میں سب سے بڑا معجزہ وہ ہے جس کو ہم قرآن کریم کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور اس بات کو خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا انما کان الذی اوتیت وحیا اوحی اللہ تعالی الی، کہ مجھے اللہ نے سب سے بڑا معجزہ وحی قرآنی عطا فرمایا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا معجزہ ہے جو حضور کے تمام معجزوں سے زیادہ عظیم اور قوی معجزہ ہے، اور اس کا وقت چند سال نہیں، چند صدیاں نہیں، قیامت تک کا یہ معجزہ ہے۔ اور یہ معجزہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ جو ہم آج تک بھی اور قیامت تک آنے والی نسلیں اس بات کو یاد کرتی رہیں گی، محسوس کرتی رہیں گی، اور اگر کوئی آدمی صحیح دماغ سے فطرت سلیمہ پر رہتے ہوئے اس معجزے کا تجزیہ کرے گا تو بغیر ایمان لائے نہیں رہے گا۔ اس معجزے کا اظہار قرآن کریم کے ایک آیت سے ہوتا ہے۔ اگر دنیا والے بھی قرآن کریم میں بیان کردہ باتوں کو اپنے ذاتی بغض و عناد کو اور مخالفت کو الگ رہ کر نیوٹرل ہو کر سوچیں اور پڑھیں تو وہ بغیر ایمان لائے نہیں رہ سکتے ہیں۔ اور ایسے کئی لوگوں کی نہیں، سینکڑوں لوگوں کی مثالیں ہیں کہ انہوں نے مخالفت میں بھی قرآن کریم کا مطالعہ شروع کیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن کریم میں بیان کردہ باتوں پر وہ ایمان لائے بغیر نہیں رہ سکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو بات ارشاد فرمائی، صرف ایک مثال، یوں تو پورا قرآن کریم مثالوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن ایک ایسی مثال جو بہت واضح ہے جسے صرف مسلمان نہیں عام غیر مسلم بھی سوچ سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، 17ویں پارے کا بالکل آخری رکوع ہے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو تمہارے لیے مثال بیان کی جا رہی، تم اسے دھیان سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی، بتوں کی، مورتیوں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں اور ان کی پرستش کرتے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، اگر وہ ساری مورتیاں، سارے بت ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں تو وہ ایک مکھی جیسی نرم اور معمولی مخلوق بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اس آیت میں اعلان ہے اور چیلنج ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتنا ہی نہیں بلکہ یہ جن بتوں کے اور جن مورتیوں کے آگے اپنی پرساد چڑھاتے ہیں، اپنے پھل رکھتے ہیں، اپنی مٹھائیاں رکھتے ہیں، پیسوں کی گڈیاں رکھتے ہیں، وہ پتھروں کے بت اس لائق بھی نہیں ہیں کہ اگر ان پر رکھے جانے والی مٹھائی پر کوئی مکھی آئے اور اسے کھانے لگے وہ اس مکھی کو بھی اڑا سکے، اتنی بھی ان میں بساط اور طاقت نہیں ہے۔ یہ کتنی صاف، واضح، کلیئر کٹ آیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ اس سے اگر مشرکین بھی اپنے بتوں کی طاقت کا اندازہ لگانا چاہیں تو یہ آیت بہت واضح ہے۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایسی نہ جانے کتنی مثالیں دی ہیں، اور قرآن کریم کا یہ اعلان تو ہم بارہا سنتے رہتے ہیں۔ وہ آیات جن کو آیات تحدیہ کہا جاتا ہے، جن میں اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا ہے، ہم اس کو ایک مثال کے ذریعے سے اگر سمجھنا چاہیں تو بات زیادہ واضح ہو کر ہمارے ذہن و دماغ میں بیٹھ جائے گی۔ دنیا کا کوئی بھی اسکالر ہو، کوئی بھی بڑا رائٹر ہو، لیکھک ہو، جب وہ اپنا کوئی آرٹیکل لکھتا ہے یا یہ کہ کوئی مضمون لکھتا ہے تو وہ اگر بہت اہم مضمون ہوتا ہے تو اس کو 10 بار نہیں، اس سے زیادہ بار پڑھتا ہے، اور بہت ہی ناپ تول کے ایک لفظ لکھتا ہے کہ کہیں کوئی آدمی اعتراض نہ کر دے، کوئی آدمی اس مضمون پر تنقید نہ کر دے، اور پھر بہت سی مرتبہ دوسروں سے بھی چیک کرواتا ہے کہ دیکھ لیا جائے کہ کہیں اس پر انگلی رکھنے کی تو گنجائش نہیں رہی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، اور اگر دعویٰ کر بھی دے تو اس جیسے عقل رکھنے والے اس کے بعد بھی اعتراض کر سکتے ہیں، اس آیات میں اس مضمون میں خامیاں نکال سکتے ہیں، اور بہت سی مرتبہ خامی نکل بھی سکتی کیونکہ وہ ہمارے جیسے ایک انسان کا لکھا ہوا مضمون ہے، اور پھر بھی اگر وہ ظاہری غلطیوں سے بھی صاف ہو، پاک ہو، تو دوسرا آدمی اس جیسا نہ لکھ سکے تو وہ یہ دعویٰ تو خود نہیں کر سکتا ہے، اور اگر کرے تو وہ غلطی ہی کھائے گا، اور اپنے اس دعوے میں باطل اور غلط ہی ثابت ہوگا، چونکہ وہ ایک عام انسانی سمجھ رکھنے والے انسان ہی نے لکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بڑی بڑی کیبنٹ کے منسٹر بڑے بڑے قوانین بناتے ہیں تو وہ اپنے قوانین بنانے کے بعد بھی واپس لے لیتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جو قوانین بنانے والے لوگ ہیں وہ بھی ہمارے جیسے انسان ہیں، ان کے پاس وہ دماغ یا وہ سوچ ہو کہ جس قانون کے بنانے میں، سازی میں کوئی غلطی نہ ہو، یہ ناممکن ہے۔ عام لوگ بھی انسان ہیں، اور جو عام لوگ ہیں ہو سکتا ہے وہ ان سے زیادہ سمجھدار اور عقل مند ہو کہ وہ ان قانون بنانے والوں کی قانون سازی پر گرفت کر سکیں، اور ایسا ہم بارہ ہوتا ہے، قوانین بنتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، بدلے جاتے ہیں، ان میں بہت کچھ ترمیم ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو چیلنج کیا ہے وہ بہت واضح ہے، اور ہم اس کو سال میں کئی بار سنتے ہیں، اور یہ چیلنج نہ صرف ایک آج تک ہے، قیامت تک ہے، اور اس چیلنج کو قبول کرنے میں نہ صرف انسان بلکہ جنات بھی مخاطب ہیں، اور نہ صرف انسان اور جنات بلکہ آج کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی اگر ساتھ میں شامل ہو جائے اور قیامت تک آنے والی جتنی بھی مشینریاں ہیں سب شامل ہو جائیں تو بھی وہ اس آیت قرآنیہ کے چیلنج کے سامنے نتمستک ہیں اور عاجز و قاصر ہیں، سجدہ ریز ہیں، جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ سب سے پہلا چیلنج کہ اس جیسا کوئی قرآن لے آؤ، قرآن نہیں تو 10 صورتیں لے آؤ، 10 صورتیں نہیں تو ایک صورت ہی لے آؤ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ ایک آدمی نے یہ احمقانہ حرکت کی کوشش کی تھی، اس نے قرآن کریم کی ایک صورت کی آیات کے مقابلے میں کچھ آیات گھڑنے کی کوشش کی۔ بہت مشہور صورت ہے قرآن کریم کی، القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ۔ قاریہ کا مطلب ہوتا ہے قیامت کا لرزہ خیز منظر، اور اس آدمی نے آیت بنانے کی، گھڑنے کی کوشش کی، الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل۔ جب اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا تو لوگوں نے اس کی عقل کا جو مذاق اڑایا اور اس پر پھر جو جملے کسے گئے، وہ آدمی ہمیشہ اس شرمساری میں ڈوبتا رہا۔ الفیل ہاتھی ہاتھی کھیلتا رہا۔ الفیل کے معنی ہوتے ہیں عربی زبان میں ہاتھی کے، لیکن بہرحال یہ قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا معجزہ ہے کہ جو زبردست ہے، لاسانی ہے، بے مثال ہے، اس کے مقابلے میں دنیا کا کوئی کلام پیش نہیں کیا جا سکتا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ قرآن کریم کے حفاظ کی تعداد لاکھوں میں نہیں، کروڑوں اور اربوں میں، اور دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہم دوسرے لوگوں کی دھارمک کتابوں کو دیکھ لیں، ان کے جو گرنتھ ہیں ان کو دیکھ لیں، تو آپ اگر چراغ نہیں بہت ساری بڑی بڑی لائٹیں لے کر بھی نکلیں گے، گلیوں محلوں کا جائزہ لیں گے اور بہت گہرائی کے ساتھ بھی سروے کریں گے تو خال بھی کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکے گی۔ یہ قرآن کریم کا ایسا زبردست اور زندہ معجزہ ہے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا تھا کہ قرآن کریم ایک بہرحال تفصیلی مضمون ہو جائے گا، اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ اس کے علاوہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزات ہیں۔ معجزہ شق القمر، چاند کے ٹکڑے ہونے والا، اسی طرح کنکریوں کا کلمہ پڑھنا، پتھر کا حضور کو سلام کرنا، اونٹ کا حضور کو سجدہ کرنا، بے جان
کھجور کے تنے کا بلک بلک کر رونا ہر معجزے کے ساتھ خاص واقعہ جڑا ہے جو سننے سے اور پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔